معزز خواتین و حضرات، میں یہاں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق حضرت سلطان باہو سے اس طرح ہوا کہ علامہ اقبال میرے والد اکثر ان کا کلام سنا کرتے تھے، اور خصوصی طور پر پنجابی ابیات۔ ایک خاص ملازم ہمارے ہاں ہوتا تھا جس کا نام دیوان علی تھا، وہ ہارمونیم بجاتا تھا، اور اس سے حضرت سلطان باہو کا کلام، بلے شاہ کا کلام، خصوصی طور پر پنجابی ابیات، یہ انہی سے سنا کرتے تھے، اور اس طرح میرا ان سے تعارف ہوا حضرت سلطان باہو سے۔ میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ باہو سے مطلب با میں ساتھ، ہو از اللہ، اللہ کے ساتھ، باہو کے یہی معنی ہیں جہاں تک میں سمجھا ہوں، اللہ کے ساتھ ہونا۔ اچھا، اس میں نہ استغراق کی کیفیت ہے اور نہ ہی فراق کی کیفیت ہے، ساتھ کی کیفیت ہے۔ برِ صغیر میں ہم سب، آپ سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہو، ہم اس لیے مسلمان ہوئے تھے جہاں صوفیاء کرام کے سبب، ہم صوفیاء کے پیغام محبت کے سبب مسلمان ہوئے ہیں، اور انہی کی کنٹریبیوشن ہے، انہی عارفین کی کنٹریبیوشن ہے حضرت سلطان باہو جیسی شخصیات کی کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور آپ دیکھیے، حضرت سلطان باہو شاہ جہان کے زمانے میں پیدا ہوئے، آپ حضرت علی کی اولاد میں سے تھے، لیکن جہاں آپ حضرت سلطان باہو کے کلام کو پڑھتے ہو، ان کی مختلف ویو پوائنٹس ہیں، انہوں نے اردو میں بھی لکھا، پنجابی میں بھی، فارسی میں بھی، اور نثر میں بھی، اور نظم میں بھی، اور اس میں جو بھی پیغام انہوں نے دیا ہے اس میں مختلف ایسپیکٹس ہیں۔ ایک تو چیز جس پہ ایمفیسس ہے، ان کا تعلق اس طریقے سے ہے جو ایمفیسائز کرتا ہے کہ ہم نے طریقہ اگر اختیار کرنا ہے تو شریعہ کو چھوڑنا نہیں، یعنی شریعت اور طریقت اکٹھے چلیں۔ اچھا، یہ بہت کم اس طرح کے مسلک بر صغیر صوفیاء کرام کے ہیں جن میں یہ بیلنس ملتا ہے کہ طریقت ہو لیکن اس کے ساتھ ہی شریعت کی پابندی بھی ہو۔ حضرت سلطان باہو کی زندگی میں مختلف ایسے کرشمے ہیں، ایسے واقعات ہیں جن کے آپ کو ذکر ملتا ہے کہ کس طرح مثلا ایک موقع آیا جس وقت آپ استغراق کی کیفیت میں تھے، جس کو سکر کہتے ہیں، سکر کی کیفیت میں چلے گئے اور نمازیں قضا ہو گئیں، روزے قضا ہو گئے۔ اتنا طویل یہ سفر تھا، جس وقت سکر کی کیفیت دور ہوئی، صحف میں آئے تو فرمایا کہ میں نے کتنی نمازیں میری قضا ہو گئی ہیں، روزے قضا ہو گئے ہیں، ساری نمازیں پڑھیں، سارے روزے رکھے جو بھی اس مدت میں قضا ہوئے تھے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے صوفیاء کرام جن کو یہ درد ہو کہ شریعت کو نہیں چھوڑنا، طریقت کے ساتھ شریعت بھی لازمی ہے، اور پھر ان کی تو شروع سے ہی جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی روحانی فیاضی ان پر تھی۔ ان کی والدہ بھی ایک طرح کی صوفی تھی، والد بھی اسی طرح صوفی تھے۔ یہ صوفیاء کرام سے ہی اقبال نے تصور اخذ کیا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ ہمارے جو ذرائع علم ہیں، جو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، ہمارے پاس 3 ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھے ہیں۔ ایک عقل ہے، دوسرا وجدان، اور تیسرا حواس۔ لیکن ہم محسوس کی دنیا میں رہتے ہیں، اس لیے وجدان کا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ وجدان مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ وجدان سے میری مراد عرفان ہے۔ عرفان ہمارے ہاں مفقود ہوتا جا رہا ہے، لیکن اللہ کو جاننے، اس سے بات کرنے کی صورت ہی عرفان کے ذریعے ہے، کیونکہ یہ معرفت کا ہی علم ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اگر وہ علم آپ کے ہاں مفقود ہوتا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم محسوس کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ہم وہ چیز بلیو کرتے ہیں جس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ چیز بلیو کرتے ہیں جس کو سن سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ تو
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس محسوس کی دنیا میں رہنے کے سبب ہم ایک خزینہ جو ہے اس کو فراموش کر رہے ہیں. لہٰذا ان شخصیات کی فرمودات جو ہیں ان کو آج کے نوجوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سارے صوفیاء کرام میں آپ کو اسی عشق کا تصور ملتا ہے. یہ عشق صرف خدا سے ہی عشق نہیں، یہ عشق کا تعلق انسانیت سے عشق ہے، اور اسلام جو ہے اس کا پیغام ہی ساری انسانیت کے لیے ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیں بہت سی ایسی چیزوں کی ضرورت ہے ہماری یونیورسٹیوں میں جہاں پہ اس قسم کی تعلیم دی جائے کہ ہم محسوس کر سکیں کہ اسلام کا اصل پیغام کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اور ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ تفرقے میں چلے جائیں اور اس قسم کی صورت حالات پیدا کر دیں جہاں کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں. حضرت سلطان باہو کا پیغام ہی اسی وجہ سے ہے کہ وہ ایک بے چین روح ہے، ایک بے چین روح ہے جن میں سے اقبال منصور حلاج کا ذکر کرتے ہیں اور غالب کا اور قرۃ العین طاہرہ کا، کہ یہ تین ارواح جاوید نامے میں خدا نے کہتا ہے کہ میں تمہیں بہشت دیتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں بہشت کی تعطیل منظور نہیں، ہم آوارہ کائنات میں پھرتے رہنا کو زیادہ پسند کرتے ہیں. تو یہ آوارہ بھٹکتے رہنا ان لوگوں کی کہہ لیجئے سرشت میں ہے جب تک کہ وہ مقاصد پورے نہیں ہوتے جن کے سبب خدا نے اپنی محبت کا پیغام انسانیت کو دیا. حضرت سلطان باہو کے متعلق سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں تو نوجوانوں کو یہی تلقین کروں گا کہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، صوفیاء کرام کی تحریروں کو پڑھیں اور پڑھ پہ اس کو فکر کریں، غور کریں اور ان مقاصد کو پانے کی کوشش کریں. کم سے کم پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے تاکہ ہم سنبھل سکیں اور صحیح رستے پر آ سکیں.